اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکام ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ اور بہت سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، لیکن ان میں سے ایک حکم جب ارشاد فرمایا تو اس کا انداز سب سے نرالا ہے۔ وہ اپنے حبیب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جب حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اس میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ درود و سلام ایسا اہم کام ہے کہ اگر انسان کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑے گا تو اس کی برکت سے یہ اللہ تبارک و تعالی جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے جو کام کر رہے ہیں، انسان کو اس کام کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے بھی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس امت کے محسن ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں، زندگی گزارنے کا سلیقہ، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں وہ آپ کی نسبت اور برکت سے ہیں۔ اتنے بڑے محسن کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس کے شکریہ ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جائے۔ اور جب انسان درود و سلام بھیجتا ہے زبان سے تو جس چیز کا زبان سے تذکرہ کرتا ہے اس کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر پہلے محبت ہے تو وہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ جتنا زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا اتنی ہی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اور پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا۔ اور درود و سلام دراصل یہ دعا ہے۔ انسان یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ رحمت کاملہ اور سلامتی بھیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دعا کے بارے میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا اہم ترین حصہ ہے، عبادت ہے۔ اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ وہی چیز اس کے لیے مانگی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں فرشتہ مقرر فرما رہے ہیں جو اس مانگنے والے کے لیے دعا کر رہا ہے، اور پھر یہ دعا جو مانگ رہا ہے یہ اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت کی دعا کر رہا ہے، تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یقیناً قبول فرمائیں گے، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتہ مقرر فرمایا ہے اس کے لیے بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو اس کی وعید بھی بڑی سخت ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راغم انف، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ اس پہ درود نہ پڑھے۔ اور اسی طرح عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی احادیث کے اندر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور اس پہ درود نہ پڑھے۔ اگر انسان درود پڑھتا ہے اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
اور اللہ کی ایک رحمت ہی اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسان پہ اگر پڑ جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر ایک بادشاہ وہ کسی کو اپنا منظور نظر کر لے، اس کی نظر عنایت، نظر شفقت کسی پہ پڑ جائے، تو پھر وہ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی راحت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کو پریشانی سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اس کو تکلیف اور مصیبت سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ کا منظور نظر ہوں، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مجھے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، مجھے راحت اور خوشی ملے گی، کوئی ضرورت پیش آئی تو میں اس کے سامنے رکھوں گا، وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ تو عام بادشاہ کی صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ سب سے زیادہ با اختیار بھی ہیں اور ہر چیز کو کرنے پر قادر بھی ہیں۔ تو جب ان کی نظر عنایت کسی پر پڑ جائے، نظر شفقت کسی پر پڑ جائے اور نظر رحمت کسی پر پڑ جائے، تو وہ تو انسان کو ہر طرح کی خوشی، راحت، برکت، ترقی، ہر اعتبار سے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، تکلیف اور غم ہر طرح کا اس کا ختم ہو جائے گا، اور اللہ ہر موقع، ہر مرحلے، ہر موڑ پہ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ یہ تو ایک رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر 10 رحمتیں اتریں گی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے، اور اگر بار بار درود پڑھے گا تو گویا اللہ کی رحمتوں میں گھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، شفقتوں، عنایتوں میں جب انسان گھرا ہوا ہوگا تو جو مانگے گا اللہ سے انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، برکتیں نازل فرمائیں گے، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں گے، ترقیات عطا فرمائیں گے، ہر قسم کے غم سے، مصیبت سے، تکلیف سے، بیماری سے، ہر طرح کی الجھن سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ علماء نے جو لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں، اتنی برکتیں ہیں، بعض احادیث کے اندر فائدے آتے بھی ہیں، لیکن اگر صرف انسان اس چیز کو سوچ لے کہ اللہ کی نظر عنایت پڑ جائے گی، اللہ کی نظر رحمت ہوگی، اللہ کی نظر شفقت ہوگی، جس بندے پر اللہ کی نظر شفقت اور عنایت اور رحمت پڑی ہوئی ہو، اور بلکہ وہ رحمتوں کے اندر گھرا ہوا ہو، تو اس کو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی دعا کا قبول ہونا، پریشانی سے نکلنا، مصیبت سے نکلنا، تکلیف سے نکلنا، اور خوشی اور خوشحالی ملنا، برکت ملنا، یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ اللہ کی نظر عنایت اس سے بہت بڑی ہے۔ پھر ایک مرتبہ پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظر عنایت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو وہ انسان اللہ کی رحمت میں، اللہ کے فضل میں، اللہ کے انعام میں گھر جاتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان درود پڑھتا جاتا ہے، درود و سلام پڑھتا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی برکتوں میں، عنایات میں، اتنا ہی زیادہ گھرتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ہر اعتبار سے بہت ہی برکتوں اور ترقیوں اور بلندیوں اور اللہ کی عنایات اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو وہ نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی نظر عنایت اور نظر رحمت اور نظر شفقت کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان طہارت، وضو وغیرہ کر کے، منہ صاف کر کے، مسواک وغیرہ کر کے، اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر انتہائی توجہ اور لجاجت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ ویسے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حال میں بھی ہو، جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنی ہی خیر اور برکتوں کا ذریعہ ہوگا، لیکن اگر اس انداز سے پڑھے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جن الفاظ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہیں
ان کے ساتھ درود بھیجے۔ ان میں سے بھی سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے مختصر سیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیغے منقول ہیں ان کے ساتھ درود پڑھے، زیادہ بہتر ہے۔ اور دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، لیکن اگر 1000 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ برکتوں وسعتوں کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اس کو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ تو یہ بہت برکتوں اور خیر اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ذریعہ ہے، اس لیے انسان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔